السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لبیک یا رسول اللہ حضور بندہ نچیر سانگلال سے صابر کر رہا ہوں۔ میرا سوال آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ شریعت کے مطابق کچھ جانتے ہوئے نہیں اور مسجدوں میں بااثر ہوتے ہوئے مسجدوں میں کمیٹی ممبر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے خلاف بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ سیاسی نعرہ ہے، تو وہ لوگ بھی سیاست کے مطابق ہوتے ہیں اور بااثر ہوتے ہوئے اپنا اثر استعمال کرتے ہیں اور روکتے ہیں سیاسی نعرہ نہیں لگانا۔ کیا حکم شرع ہے کہ یہ اگر سیاسی نعرہ مسجد میں نہیں لگ سکتا تو سیاست جو دنیا دار سیاست کرتے ہیں اور دنیا کو رگلانے کی سیاست کرتے ہیں وہ مسجد میں کیا ان کے لیے کوئی جگہ ہے؟ اس پر جو شرعی حکم ہے اس سے ہمیں آگاہ فرمانا۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابر بھائی، آپ کا سوال جو ہے وہ سنگرائل سے ہی ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے مسجد کے اندر نہیں لگانے دیتے، کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ پھر مسجد انتظامیہ کے بارے میں بھی آپ نے سوال کیا۔ میں اکثر و بیشتر اس کے بارے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اپنی کمیٹی جو مسجد کی کمیٹی ہے اس میں ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنوں کروں دوسری واری سالن نہیں ملتا وہ بھی آ کے مسجد سے رو پندا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جس کا معاشرے میں کوئی عزت نہیں کرتا، جس کے گھر والے اس کی عزت نہیں کرتے، وہ مسجد کے اندر کمیٹی کا ممبر بن کے امام مسجد کے سامنے اپنا پریشر ڈالتا ہے، یعنی اپنا حکم نامہ جو ہے وہ آئے روز نیا حکم نامہ جو ہے وہ امام مسجد کے لیے جاری کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، مسجد کے اندر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا بالکل شرعاً جائز ہے، بلکہ جہاں بھی آپ ہوں وہاں ہی آپ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا سکتے ہیں، اس کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باقی یہ بات کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، دیکھیں اس نعرے کا جواز جو ہے وہ تو ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے یہ نعرہ لگایا ہے میدان جنگ کے اندر، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر لبیک کا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پھر یہ کہہ دینا کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ ان کی کم عقلی کا ثبوت ہے، کیونکہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری تو ہم وقت جس جگہ میں بھی ہوں تو اپنی حاضری پیش کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ مسجد کے اندر سیاست کا کوئی کام نہیں ہے، دیکھیں حضور علیہ السلام نے اپنی خوبصورت عظیم سیاست جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی کی ہے، اور اس کے بعد خلیفۃ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ للمسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، آپ نے بھی اپنی جو دور خلافت تھی اس میں سیاست آپ نے مسجد کے اندر ہی کی ہے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کتنے صحابہ اکرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی سیاست جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی کی ہے۔ باقی رہی بات کہ یہ سیاست کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی پہلی سیاست جو تھی اس دور میں وہ سیاست ایک اسلامی اصولوں کے مطابق تھی، آج کل سیاست جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ دیکھیں، جب اسلامی حکومت آئے گی تو یہ جھوٹ کی جو سیاست ہے اس کو ختم کرے گی، اور طریق لبیک یا رسول اللہ، طریق لبیک پاکستان کا منشور یہ ہے کہ الحمدللہ جب حضور کا دین تخت پہ ہوگا تو یہ جھوٹ اور جو سیاست کے ساتھ یہ جو لوگوں نے ایک من گھڑت قصے بنائے ہوئے ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ خلفائے راشدین کے جو دور ہیں وہ یاد آئیں گے۔ تو تحریک لبیک کا جو منشور ہے وہ ہے ہی اسلام، پاکستان اور عوام ہے، یعنی پہلے اسلام ہے، اسلام کا نفاذ ہو گیا تو پاکستان کی حفاظت بھی ہو جائے گی، اس طرح لوگوں کی حفاظت بھی اسلام کے اندر ہی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو روکتا ہے کہ آپ نے یہ نعرہ جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں لگانا، تو یہ اس کی بدنیتی اور عقل کا فطور ہے، آپ بالکل لگائیں۔
اور یہی نعرہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے، اور یہی نعرہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی دیا گیا جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نعرہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ یہ فیضان ہے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ ضرور اس کو اپنی مسجد کے اندر اس کو لگائیں۔ اگر کوئی بدبخت، کوئی کم عقل، کوئی کم فہم انسان اس کو روکتا ہے تو اس کا ذہن کا فطور ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔